بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس کے لیے ہے جو سمیع و بصیر ہے، اور اس جیسی ذات کے اعتبار سے بھی کوئی ہستی نہیں اور صفات کے اعتبار سے بھی کوئی ہستی نہیں۔ وہ آپ کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے بارے میں بخوبی علم رکھتا ہے۔ جو کچھ خوش کر سکتی، ہر چیز کو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زمین و آسمان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس سے مخفی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں اس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ میں گواہی اس بات کی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو وہ علم سکھایا جو ان کے پاس پہلے نہیں تھا، اور یہ اللہ کا فضل تھا اپنے پیغمبر پر۔ اور اس کے بعد درود و سلام ہیں ان کے آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد بیت اللہ کے زیارت کرنے والوں، اے مسلمانوں، میں پہلی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور نجات اس بات میں ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ اگر بستیوں والے تقوی اختیار کرتے تو اللہ ذوالجلال اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور یقین کر لو کہ اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ہم اللہ کا تقوی کیوں نہ اختیار کریں، کیوں نہ اللہ ذوالجلال کی عبادت کریں، کیونکہ وہی الہ ہے ہمارا، وہی ہمارا بگڑی بنانے والا ہے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اے محبوب، اگر آپ کو بھی کوئی مصیبت آئے تو دور کرنے والی ایک ہی ذات ہے، وہی ذات ہے جو ہر مشکل کو دور کرنے والی ہے، اور وہ غفور رحیم ذات ہے۔ اور ہم تقوی کو کیوں نہ اختیار کریں؟ اللہ نے بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں علم جیسی عظیم دولت سے نواز دیں گے۔ اور ہمیں تقوی کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو بھی ہمیں حکم دیا اس کو قبول کریں، اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو قبول کریں، اور جہاں بھی ہم رہتے ہم شرک کبیر نہ جائیں۔ یہ شرک قریب نہ جانے کی بات ہمیں توحید سمجھاتی ہے، اور ہمیں اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ عبادت اس صرف ایک اللہ کی کرو تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے کتنے رزق جو ہے وہ آسمان سے نازل کیے ہیں، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اس لیے اس رزق کو کھانے کے بعد اسی کی عبادت لائق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ بیان کرتے ہیں تم اپنے رب کی عبادت کرو، اور یہی تمہارے لیے بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل کیا، اور اللہ ذوالجلال نے انبیاء اور رسل کو سکھانے کے لیے اپنی اپنی امت کو مبعوث فرمایا، اور ہر نبی ان میں سے اپنی قوم کی تربیت کرتے، اور تربیت کا پہلا حکم یہ تھا اور پہلا پیغام یہ تھا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور یہ وہ توحید ہے جو بہت بڑی نعمت ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا ہی ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اور اس لیے اللہ ذوالجلال نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم عبادت کے لائق نہ سمجھو۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کی عبادت کرنا بنتی ہے؟ کیونکہ نعمت دینے والا تو وہی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو جب چاہے اللہ کو یاد کرتے، جب خوشی ملتی تو سب کچھ بھول جاتے۔ اور سنو، اللہ ذوالجلال کے ساتھ کفر نہ کرنا، وگرنہ جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں کہیں وہ چھین نہ لی جائے۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی رسالت کو سچے دل سے قبول فرماؤ، اور نجات بھی اسی میں ہے کہ ہم اس کے لائے ہوئے دین کی پیروی کریں۔ اور جب تک ہم تصدیق نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی، اس وقت تک ہماری نجات ممکن بھی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے کہ ہم نے آپ کو داعی بنا کے بھیجا، بشارتیں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اور یہ جو شہادتین کی بات ہے کہ اللہ کی توحید کی گواہی دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارکان اسلام میں اس کو سب سے پہلے ذکر کیا ہے کہ دین کی بنیاد 5 باتوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، اور
روزہ رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ نماز کو قائم کرو، اور نماز کے قیام میں ہی انسان کے لیے نجات ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کو ادا کرو، غنیوں سے لے کے فقیر مسلمانوں پہ یہ زکوٰۃ دینی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر رونق آ سکے۔ ارکان اسلام میں سے اسی طرح روزہ ہے اور حج ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان پر جس کے پاس طاقت ہے مالی اور جسمانی، وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اللہ کا شکر ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے راستہ آسان کر دیا، آج وہ اللہ ذوالجلال کے حکم کے مطابق مناسک کو ادا کرنے آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ جو شخص حج کرتا ہے اور فسق و فجور نہیں کرتا، اور اللہ ذوالجلال نے بھی فرمایا جو ایسا کرتا ہے، حج کو اللہ کے احکامات کے مطابق کرتا ہے، اس نے حقیقت کو پا لیا۔ بلکہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا حج کا اجر ثواب نصیب فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس طرح عبادت کرو جس طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں تو یہ یقین تو ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال کے رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کے وہ بنیادی جزیات ہیں جن کو ارکان ایمان کہا گیا ہے۔ میں اسی طرح آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ تم اللہ ذوالجلال سے مغفرت طلب کرو، معافی طلب کرو۔ اللہ ذوالجلال معافی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ نے ایسی جنت تیار کی ہے ان لوگوں کے لیے جو جلدی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی، ایسی جنت جو زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ اور پھر حرص اس بات کی رکھنا کہ ہر وقت آپ نیکی کے لیے قدم اٹھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ نیکی کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی جو نعمت عطا کی وہ یہ تھی کہ اللہ ذوالجلال نے انہیں بہترین اخلاق سے نواز رکھا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور یہ وہ ایک نعمت ہے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو عطا کی، جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا اور لوگوں کو بھی حکم دیا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ نے بھی حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جب آپ اچھا اخلاق برتو گے، اچھا برتاؤ کرو گے تو آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے۔ اور جاہلوں اور بے وقوفوں کے ساتھ بھی جب تعامل کرو تو اچھے اخلاق کو نہ چھوڑو، بلکہ اعراض برتو اور اپنے اخلاق کی اس بلند کیفیت کو نہ چھوڑو۔ اور یقین کر لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کبھی بھی جو لوگ آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں آپ کو نقصان نہیں دیں گے، اور کبھی بھی آپ کو جھگڑے اور فساد کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھایا ہوا طریقہ نہیں۔ اور مومن جو ہے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنے اخلاق کی اور اپنی بلند سوچ کی حفاظت کرے۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے اور کہ ہم ایسے ہیں، لیکن مومنوں کا یہی رویہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو نیکی کی بات کو کہنا ہے اور اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑنا۔ اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی گزاریں تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خوشخبری کے مستحق بن سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ حکمت اور بصیرت سکھائی ہے، ہمیں حکمت و بصیرت کو نہیں چھوڑنا۔ اسلام کی ان بلند پایہ تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دل میں کسی قسم کا بغض اور کینہ اور حسد جو ہے اس کو چھوڑ کر آپس میں محبت کو برقرار رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور احترام کے پہلو کو قائم کریں، اور وہ بھی کب؟ اصولوں کے تحت۔ اور وہ اصول کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو تھام کے ہم اس بات کو اختیار کریں۔ اور امت کو بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا موقع ہی تب ملتا ہے جب وہ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال کو بجا لاتے ہیں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اسلام سے بڑھ کے کوئی بھی ایسا دین نہیں جو اخلاقیات کا درس دیتا ہو اور جو آپس میں محبت اور الفت کو پھیلانے کا درس دیتا ہو، اور انسانیت کو بہترین راستہ دکھانے کا دین یہی ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اور یہ اسلام کا وہ نظام ہے جس کے اندر کوئی بھی خلل ایسا چھوڑا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے
کہ کوئی کافر بھی اس پہ اعتراض کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام کے نور کو پھیلایا تو جن لوگوں تک یہ روشنی پہنچی وہ کھنچے چلے آئے، اور اللہ عز و جل نے ایسے ایسے لوگ تیار کیے کہ جنہوں نے واقعتاً اسلام کی عظمت کو دنیا میں ظاہر کیا۔ کتنے لوگ دنیا سے جا چکی اور کتنے لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنی مسئولیت کا خیال رہنا چاہیے کہ میری مسئولیت اور ذمہ داری کیا ہے، میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر مجھے اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ عرفے کی جگہ ہے جہاں میدان عرفات میں دعا کرنے سے اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ابھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا کہ جب وہ میدان عرفات میں پہنچے تو آپ نے ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفہ گئے مغرب کے بعد اور جا کے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تک وہاں رہے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر مینا پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماری اور آپ نے قربانی کی اور اپنے بالوں کو کٹوایا، اپنے بالوں کو منڈوایا، اور اس کے بعد آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور سعی کی اور واپس مینا میں آ گئے، اور یہ چند راتیں جو 1 2 3 جو ہیں 11 12 کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 کی رات وہاں گزاری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ سے رمی کرتے، تینوں شیطانوں کو جمرات کو کنکریاں مارتے اور اللہ سے دعائیں کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ پہلے جمرے کو جب کنکریاں مارتے تو پھر دعا کرتے، پھر دوسرے کو پھر دعا کرتے، پھر آپ اپنے خیموں میں واپس آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام پہلے اور دوسرے دن دیا، اور امت کو اللہ نے یہ اپنے پیغمبر کے ذریعے آیت اتار کے یہ فرما دیا کہ جو جلدی جانا چاہتا ہے واپس 2 دن کے بعد ہی واپس جا سکتا ہے، اور اگر رکنا چاہتا ہے وہ 3 دن میں ایسا کر سکتا ہے۔ یہ وہ دن ہے عرفے کا دن جس میں اللہ عز و جل نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی آیت اتار کر احسان فرمایا کہ دن مکمل ہو گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سے بڑھ کے کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ عز و جل جو ہے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے۔ اللہ عز و جل قریب ہوتے اپنے بندوں کے اور فرشتوں میں ان کا فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو میرے بندے آئے ہیں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ میرے بندوں مجھے پکارو، میں بہت قریب ہوں، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ اور میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سن کے ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعائیں کیجئے، وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور دعا کیجئے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سالم غانم خیر و عافیت سے آپ اپنے اپنے گھروں میں واپس پہنچے۔ اور اللہ عز و جل نے کتنی اچھی دعا سکھائی ہے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو بہتر فرما، اے اللہ علم اور خیر و برکت ان میں عام کر دے، اللہ ان میں محبت پیدا فرما، اے اللہ ان میں برکت فرما دے، انہیں جنت میں داخل فرما۔ اے اللہ دعا یہ بھی قبول فرما کہ خادم الحرمین الشریفین کو صحت عطا فرما، اور ان کی نیکی کو بھی قبول فرما، اور ولی عہد کی بھی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، انہوں نے جو نیکیوں کے کام کیے ہیں اس حکومت نے، ان کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ الہ العالمین ان کی مدد فرما، اور اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال اپنے محبوب پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔